یا نبی سب کرم ہے تمہارا. تو مجھے وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے حضرت مولانا صادق صاحب بھی تشریف فرما ہے, علامہ صاحب, قاری فردوس صاحب قبلہ ہمارے مستقیم بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. جنگ خندق کے موقع پر ایک نہر کی کھدائی ہو رہی ہے. نہر خندق, اس کی کھدائی چل رہی ہے. 1500 صحابہ اس نہر کو کھود رہے ہیں. کھودتے کھودتے کافی آگے نکل گئے. لیکن ایک ایسا موقع آیا, ایک ایسی جگہ آئی کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان سامنے حائل ہوئی. اللہ اکبر. صحابہ کرام اس پتھر کو توڑ کر ہٹانا چاہتے تھے, لیکن پتھر نہ تو ہٹنے کا نام لیتا ہے اور نہ ٹوٹنے کا نام لے رہا ہے. ایک دن پورا کوشش اور مشقت میں گزر گیا, لیکن وہ پتھر اس نہر سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہے. ذرہ برابر بھی وہ پتھر بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے بڑی کوششیں کی, ساری کوششیں ناکام. جتنی کاوشیں تھیں ساری ناکام ہو گئی. ایک دن گزرا, دوسرا دن ہوا, صبح پھر صحابہ کرام اس پتھر کو توڑنے کے لیے لگتے ہیں. اب وہ پتھر ٹوٹے, اس کے بعد آگے کی کھدائی کا کام چالو ہو, لیکن بیچ میں جو پتھر آیا ہے, اس پتھر کی وجہ سے نہ آگے بڑھ پاتے ہیں, نہ یہ پتھر ہٹنے کا نام لے رہا ہے. 2 دن مکمل اس میں کوشش کرتے ہوئے گزرے. تیسرا دن آیا, کہا یہ پتھر تو ہلنے کا نام نہیں لیتا ہے, چلو ایسا کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس واقعے کو بیان کیا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, نہر کی کھدائی کے موقع پر ایک پتھر آ گیا ہے. یا رسول اللہ, ہم نے بہت کوشش کی ہے, ایک دن گزرا, 2 دن گزر گئے, آج تیسرا دن ہے. یا رسول اللہ, یہ پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا ہے, یہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خود چل کر دیکھ لیں, آپ خود چل کر ملاحظہ فرمائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہنچے, آپ کے قدموں کی برکت سے وہ پتھر وہاں سے ہل جائے, وہ پتھر وہاں سے ہٹ جائے. یا رسول اللہ, آپ تشریف لے چلیں. میرے عزیز دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نہر کے قریب پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. اس نہر کے قریب پہنچے اور قریب پہنچ کر دیکھا یہاں پر سارے لوگ بھوکے ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں, لوگوں کو کھانا نہیں کھایا ہے. میرے عزیز دوستو, ادھر مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشہ بزم جنت, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بھوکے ہیں. 3 دن سے میرے آقا نے کوئی ایک دانہ نہیں کھایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اس لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میرے غلام مجھے دیکھیں, میرے عاشق مجھے دیکھیں, میرے صحابہ مجھے دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد میں وہ یہ احساس نہ کرے کہ ہمارے آقا نے کچھ کھایا نہیں ہے, ہم بھی بھوکے ہیں, آقا بھی بھوکے ہیں, کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں. لہٰذا پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں میرے آقا نے, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھائے ہوئے ہیں. میرے آقا کا پیٹ مبارک بھرا ہوا ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پہنچتے ہیں, اس جگہ پر پہنچتے ہیں. موقع محل پر پہنچنے کے بعد اس پتھر کو ملاحظہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا, لاؤ وہ گھن کہاں ہے, وہ کہاں ہے کھدال جس سے تم یہ نہر کھود رہے ہو. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس کھدال کو پیش کیا گیا. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنے دست مبارک میں اس کھدال کو لیا, اور لینے کے بعد اس پتھر پر جب میرے آقا نے ایک چوٹ ماری تو قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے کہ آقا کائنات نے جب اس پتھر پر چوٹ ماری تھی تو خدا کی قسم وہ پتھر ٹوٹ کر نہ صرف یہ کہ 2 ٹکڑے ہوا ہو, بلکہ وہ پتھر سرما بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. آسانی سے وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
بھی بھوکے ہیں اور تمام کے تمام صحابہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، فوراً اپنے گھر پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور تمام صحابہ آپ کے تمام جانثار ساتھی بھی بھوکے ہیں۔ اے میری شریک حیات، میں چاہتا ہوں کہ اگر اپنے گھر کچھ کھانے پینے کے لیے ہو تو میں آقا کریم کی دعوت کر کے آ جاؤں۔ آپ کی شریک حیات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات کہتی ہیں کہ ہاں ہمارے گھر پر کچھ جو کا آٹا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، جاؤ تم اللہ کے رسول کی دعوت کر آؤ اور میں اس کو تیار کرتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک ساتھ میں ایک نصیحت اور کرتی ہیں کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کر دینا کہ اے اللہ کے رسول اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو نہ لائیں، اس لیے کہ مختصر سا کھانا ہے، چند لوگوں کو 8-10 لوگوں کو آپ ساتھ لے کر کے آ جائیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر اور دعوت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے، اے اللہ کے رسول آپ دعوت قبول فرما لیں اور چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لے آئیں۔ اللہ اکبر، حضرت جابر کی دعوت کو قبول فرمایا میرے آقا نے، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ کے رسول نے بلند آواز میں تمام صحابہ کو مخاطب فرما کر کہا کہ اے تمام میرے جانثارو، آج جابر کے گھر پر ہم سب کی دعوت ہے، لہذا سب لوگ تیار رہنا، حضرت جابر کے گھر پر جا کر کھانا کھانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور حضرت جابر کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد تم کھانے کی تیاری کرو، چلو ہم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ حضرت جابر دوڑے گھر پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں اے میری شریک حیات، میں نے دعوت تو کر دی ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نے دعوت تو پیش کی اور میں نے وہی کہا جو تم نے کہا تھا کہ چند لوگوں کو ساتھ لے آؤ، لیکن اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر اور بلند آواز میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کی دعوت ہے، لہذا سب لوگ ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج کی عورت ہوتی تو گھبرا جاتی اور کہتی کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کھانے کے لیے تو تھوڑا سا ہمارے گھر پر کھانا ہے، زیادہ کھانا کھانے کا اسباب بھی نہیں ہے، مختصر سا کھانا ہے اور 1500 صحابہ ہے، ان لوگوں کو اتنا کھانا کہاں سے دیا جائے گا، یہ تم کیا کرائے۔ آج کی عورت تو اس طرح کی باتیں کرتی، لیکن یہ صحابیہ ہے، یہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول نے دعوت کی ہے ان لوگوں کی، تم نے تو صرف اللہ کے رسول کی دعوت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی ہے، لیکن ان صحابیوں کی دعوت کس نے کی، ان تمام صحابہ کو دعوت کس نے دی؟ تو کہا ان کو اللہ کے رسول نے دعوت دی ہے۔ تو کہا پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس رسول نے ان صحابہ کی دعوت کی ہے وہی رسول ان کے کھانے کا انتظام بھی فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اب تمام کے تمام صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چاند ہے اور چاروں طرف ستارے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوتی ہے، اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کھانا تیار ہو گیا، تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں کھانا تیار ہو گیا ہے، لاؤ میرے سامنے پیش کرو، وہ کھانا کہاں ہے، وہ روٹیاں کہاں ہیں، وہ ہانڈی کہاں ہے جس میں بکری کو بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ چند روٹیاں حاضر کی گئی اور چھوٹی سی ایک پتیلی میں ایک ہانڈی میں جو سالن بنایا گیا تھا وہ سالن حاضر کیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز دوستو، اب دیکھیں کہ آگے کا منظر کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اس ہانڈی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اللہ اکبر، آج وہ لوگ جو کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے بشر ہیں، اللہ اکبر، ارے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں، اللہ اکبر، ارے غور کرو، آج اگر تم اپنے گھر کی ہانڈی میں تھوک دو تو تمہاری بیوی بھی تمہارے تھوکے ہوئے کھانے کو نہیں کھا
کھا سکتی ہے، اللہ اکبر، لیکن جس کو تم اپنے جیسا بشر کہتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے ان غلاموں کے جتھے کو دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی اس دعوت کو دیکھو کہ اللہ کے رسول نے لعاب دہن ڈالا اور کہہ دیا کہ اے جابر اس کو کھول کر دیکھنا نہیں ہے، جتنا ضرورت ہو نکالتے جاؤ اور صحابہ کو کھلاتے جاؤ، اس کو دیکھنا نہیں ہے جب تک سب کھانا لے، اس کو کھولنا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو کھلانا شروع کرتے ہیں، جتنا ہاتھ میں آتا ہے نکالتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، نکالتے ہیں تقسیم کرتے ہیں، نکالتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا، شک سیر ہو کر تمام صحابہ کھانا کھا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر ابھی کھانا کتنا باقی ہے؟ اللہ اکبر، کیا سارے لوگ کھا چکے ہیں؟ تو کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ کھانا سب نے کھا لیا ہے۔ تو کہا دیکھو کھانا کتنا باقی ہے۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے منع فرما دیا تھا، اس لیے ہم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کتنا ہے، اب آپ حکم فرماتے ہیں تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر نے جب اس ہانڈی کو کھول کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی اور دیکھ کر یہ کہنے لگے یا رسول اللہ کھانا جتنا بنایا تھا ابھی اتنا اس میں باقی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات ہیں، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ کھانے میں لعاب دہن ڈالا اور اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ 1500 صحابہ کھانا کھا چکے ہیں اور کھانا ابھی بھی اتنا باقی ہے جتنا کھانا بنایا گیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں یہ دیکھو کہ جب اللہ کے رسول کے لعاب دہن کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذات باری کا عالم کیا ہوگا؟